السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر لیکچر۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ انگلش کی کچھ امپارٹنٹ ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ آپ لوگوں کی اپ کمنگ کمپٹیٹیو ایگزامس اور ایٹس کنسیپٹس میں کام آئیں گی۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ایم سی کیو نمبر فرسٹ میں کہتے ہیں سینونیم آف ایبسکن۔ سینونیم کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو، جس کو ہم مترادف بھی کہتے ہیں۔ تو ایبسکان جس کے معنی ہے فرار ہو جانا، تو اب فرار ہو جانے کے لیے ہم اور کون سا ورڈ انگلش میں استعمال کرتے ہیں؟ تو یہاں پر فیبریکیٹ تو نہیں ہے، ایبسٹریک ٹو اوپن۔ اب یہاں پر کریکٹ آپشن جو ہے نا وہ اسکیپ ہے، کیونکہ اسکیپ کے معنی بھی ہے فرار ہو جائے۔ سو کریکٹ آپشن از ڈی۔ ایم سی کیو نمبر 2 کہتے ہیں سینونیم آف کارپس۔ اب کارپس کیا تو کارپس کسی چیز کی باڈی کو کہتے ہیں۔ سو یہاں پر کارپس کے لیے ہم دوسرا ورڈ باڈی استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس آپشن نمبر سی میں موجود ہے، باڈی۔ ایم سی کیو نمبر 3 کہتے ہیں اینٹونیم آف کرپٹک۔ اب اینٹونیم ہمارے پاس جو متضاد الفاظ کو کہتے ہیں۔ اب کرپٹک کے معنی ہے جب کوئی چیز چھپا ہوا ہو نا، جو خفیہ چیز ہو، تو اس کا اینٹونیم ہوگا واضح۔ اب واضح معنی اینالائز، چیریٹی، اب کینڈیڈ، ایڈمونش۔ یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ کینڈیڈ ہے، کیونکہ کینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے واضح، اور کرپٹک کا معنی ہے چھپا ہوا۔ سو کریکٹ آپشن از سی، کینڈیڈ۔ ایم سی کیو نمبر 4 کہتے ہیں بلو آئیڈ باڈی مینس۔ سو یہ ہمارے پاس ایک پریزنٹ ورب ہے جس کی معنی ہے فیوریٹ پرسن۔ سو کریکٹ آپشن از سی، فیوریٹ پرسن۔ ایم سی کیو نمبر 5 ایٹ 6 اینڈ 7 مینس۔ اگین یہ پچھلے ایم سی کیوز کی طرح ہے کہ ایٹ 6 جب کوئی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایٹ 6 اینڈ 7، سو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا بندہ کوئی مشکل کام میں ہے نا، تو مشکل حالت کے لیے ہم 6 ایٹ 6 اینڈ 7 استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپشنز میں جو آپشن نمبر بی ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے مشکل حالات۔ سو کریکٹ آپشن از بی، ایٹ 6 اینڈ 7 مینس بیویلڈڈ۔ ایم سی کیو نمبر 6 یہ پریپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ آئی واز بارن ڈیش مئی 2000۔ تو یاد رکھو جب بھی ہمارے پاس منتھس کی بات آ رہی ہے نا، تو منتھس کے لیے ہم پریپوزیشن ان کو استعمال کرتے ہیں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں آئی واز بارن ان مئی 2000۔ ایم سی کیو نمبر 7 شی کیئرز ڈیش دا انوائرمنٹ۔ سو اگین پریپوزیشن استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر فکس پریپوزیشن استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ہے شی کیئرز اباؤٹ دا انوائرمنٹ۔ سو کریکٹ آپشن از بی، شی کیئرز اباؤٹ دا انوائرمنٹ۔ ایم سی کیو نمبر 8 شی کوڈ ناٹ ریفرین ڈیش شیڈنگ ٹیئرس۔ سو اگین یہاں پر ایک فکس پریپوزیشن کی ضرورت ہے، جو کہ ہے شی کوڈ ناٹ ریفرین فرام شیڈنگ ٹیئر، کہ وہ ٹیئر کے شیڈنگ سے پرہیز نہیں کر سکتی۔ سو یہاں پر کریکٹ آپشن جو ہے وہ فرام ہے، شی کوڈ ناٹ ریٹین فرام۔ ایم سی کیو نمبر 9 ٹو پرووائڈ ایکسپلینیشن وچ سمبل از یوزڈ۔ جب بھی ہم سینٹینس میں کسی چیز کی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کون سا جو سائن ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن یا سائن آف کولون ہے، جو کون سا ہم استعمال کرتے ہیں؟ تو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہم کولون استعمال کرتے ہیں۔ کولون کے جو نشان ہے وہ اس طرح ہے نا، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا، یہ کولون کی علامت ہے۔ تو جب بھی ہم سینٹینس میں ایکسپلینیشن دینا چاہیں تو ہم یہ دو پوائنٹس لگاتے ہیں، جس کو ہم کولون کہتے ہیں، اینڈ دس از دا سمبل فار گیونگ ایکسپلینیشن، اٹ از کالڈ کولون۔ ایم سی کیو نمبر 10 آئیڈینٹیفائی دا پلورل آف دا گیون ورڈ اسٹوری۔ اب پلورل جمع کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو ورڈ اسٹوری ہے، اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو یہاں اس کے جمع بنانے کے لیے ہم وائی کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، وائی کو ہٹائیں گے اور وائی کی جگہ ہم آئی ای ایس لگائیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہے، اسٹوریز۔ ایم سی کیو نمبر 11 دا چائلڈرن فاؤنڈ ایگ ان دا نیسٹ۔ یہ ہمارے پاس آرٹیکل کے ریلیٹڈ کوشچن ہے، اور اس میں ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ تو دیکھو اس میں ہم آرٹیکل لگائیں گے اسی ایگ کے مطابق۔ یہاں پر جو ایگ ہے، تو اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ ایک واول ہے، ٹھیک ہے، یہ واول ہے، اور یہ واول کی ساؤنڈ بھی دیتے ہیں۔
سو یہاں پر آپ لوگ یاد رکھیں جب بھی کوئی ورڈ واول سے شروع ہو اور وہ واول ہی کی ساؤنڈ دیتا ہے نا تو اس کے لیے ہم جو واول اس کے لیے جو آرٹیکل ہم لگاتے ہیں وہ اے این ہے. سو ہم لگا سکتے ہیں دی چائلڈ فاؤنڈ این ایگ ان دا نیسٹ. ایم سیکوینس نمبر 12 کاپر از ڈیش یوزفل میٹل. سو یہاں پر اگین ہم جو یوزفل ورڈ ہے اس ہی کے مطابق ہم آرٹیکل لگائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ بھی آرٹیکل یہ بھی واول ہی سے شروع ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر جو یو ہے یہ واول تو ہے لیکن یہ واول کا ساؤنڈ نہیں دیتا، یہ آ کا ساؤنڈ نہیں دیتا. واول کا ساؤنڈ ہوتا ہے جبکہ یہ یو کا ساؤنڈ دیتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر اے این نہیں لگا سکتے بلکہ یہاں پر ہم اے لگائیں گے کیونکہ یہ واول کا ساؤنڈ نہیں دیتا. اور مزید یہ کہ میٹل جو ہے نا یہ ایک ناؤن ہے اور یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اے لگائیں گے نہ کہ دا اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں پر میٹل جو ہے وہ ناؤن ہے اور ایک کاؤنٹیبل ناؤن ہے. اور اے این اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ اے این صرف واول ہی کی ساؤنڈ سے شروع ہونے والی الفاظ کے ساتھ لگ سکتے ہیں. سو کریکٹ آپشن از اے. کاپر از اے یوزفل میٹل. ایم سیکوینس نمبر 13 آنیسٹ مین اسپیک ڈیش ٹروتھ. اب یہاں پر جو آرٹیکل ہم لگائیں گے وہ ٹروتھ کے مطابق لگائیں گے. ٹروتھ کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، لیکن کون سا ناؤن ہے؟ یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے کیونکہ یہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کے ساتھ ہم اے اور اے این نہیں لگا سکتے. اس کے ساتھ ہم صرف اور صرف دا لگا سکتے ہیں کیونکہ دا از این آرٹیکل وچ از یوز ود دا ان کاؤنٹیبل ناؤن. صحیح. سو دا از دا کریکٹ آپشن. honest men speak the truth. ایم سیکوینس نمبر 14 احمد سیز ٹو علی یو آر ایل. سو یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں اور یہاں پر ہم یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے تو اس کو ہم انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اس طرح کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ رپورٹنگ اسپیچ کس ٹینس میں ہے. یہ والا یہ کیا ہے؟ یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے. یہ کس زمانہ میں ہے؟ یہ پریزنٹ میں ہے. لہٰذا ہم رپورٹڈ اسپیچ کے ٹینس میں کوئی چینج نہیں لائیں گے. باقی سیز کو ہم ٹیلز میں چینج کریں گے. سو یہاں پر جو آپشن نمبر اے ہے یہ تو سے ہے، یہ تو بالکل نہیں لگتا، یہ غلط ہے. اب آپشن نمبر بی اور سی میں ٹیلز دونوں میں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. احمد ٹیلز علی دیٹ. اب میں نے بتایا نا کہ یہ رپورٹنگ اسپیچ جو ہے نا یہ کس زمانے میں ہے؟ یہ پریزنٹ میں ہے. تو رپورٹڈ اسپیچ کی ٹینس میں ہم کوئی چینج نہیں لائیں گی. لہٰذا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن بنتا ہے وہ اس طرح بنے گا کہ احمد سے ٹیلز علی دیٹ اور یو کو ہم علی کے مطابق چینج کریں گی. اب علی کیا ہے؟ علی غائب ہے، لہٰذا غائب کے لیے تو ہم تھرڈ پرسن پروناؤن استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ہی کہتے ہیں، تو لہٰذا ہم ہی استعمال کریں گے. اور باقی یو کے ساتھ آر استعمال کرتے ہیں. اب یو کو تو ہم نے ہی میں کنورٹ کیا، اب ہی کے ساتھ آر نہیں لگ سکتا بلکہ از لگ سکتا ہے. تو ہم کہیں گے دیٹ احمد احمد ٹیلز علی دیٹ ہی از ایل. سو کریکٹ آپشن از سی. آپشن بی کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس میں ٹینس کو چینج کیا گیا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس کو پاسٹ کنٹینیوس. اور یہاں پر ہمارے پاس یہ پریزنٹ میں ہے، لہٰذا اس کی ٹینس چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو کریکٹ آپشن از سی. ایم سیکوینس نمبر 15 آئی سیڈ ٹو ہیم آئی ڈونٹ ناٹ نو. اس کو اگین ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کے مطابق ہم نے چینج کرنا ہوگا. اب یہاں پر جو رپورٹنگ اسپیچ ہے آئی سیڈ ٹو ہیم، یہ کیا ہے؟ یہ پاسٹ میں ہے، لہٰذا ہم جو رپورٹڈ اسپیچ ہے اس کا ٹینس تو ضرور چینج کریں گے اس کے مطابق. صحیح. اب آئی سیڈ ٹو ہیم کی جگہ ہم کیا لگائیں گے؟ آئی ٹولڈ ہیم. اب کیا کریں گے؟ یہ کس زمانہ میں ہے؟ ہی کیا ہے؟ ہی کو ہم وہی رہنے دیں گے. اب یہ کس زمانے میں ہے؟ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے، لہٰذا اس کو پاس انڈیفینٹ میں کنورٹ کریں گے. اور پاس انڈیفینٹ کی جگہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ اس کی جگہ ہم ڈیٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا لگائیں گے؟ آئی ٹولڈ ہیم دیٹ آئی ڈڈ ناٹ نو. سو کریکٹ آپشن از اے. آپشن اے از دا کریکٹ. ایم سیکوینس نمبر 16 اٹ از ٹائم فار یو ٹو بیٹ. سو یہاں پر جو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے اٹ از ٹائم فار یو ٹو
گو ٹو بیڈ. سو یہاں پر ٹو گو کا آپشن ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس آپشن بی ہے. لہٰذا کریکٹ آپشن از بی. اٹ از ٹائم فار یو ٹو گو ٹو بیڈ. MCQ 17 امار ڈیش ٹو دیٹ کالج فار دا لاسٹ 10 ایئر. تو یہاں پر آپ لوگ خود دیکھیں کہ یہاں پر کون سا ٹینس ہے. فار دا لاسٹ 10 ایئر یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کسی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. سو اس لیے جو بھی ہے پاس کنٹینیو پرفیکٹ کنٹینیو یا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس سے آپ لوگوں نے ملاحظہ کرنا ہوگا کہ یہ پرفیکٹ کنٹینیو ہے. لہٰذا اس میں جو بھی پرفیکٹ کنٹینیو کا آپشن ہو جو کہ ہیو بین لگتا ہے یا ہیڈ بین لگتا ہے، اس لیے ہم ہیڈ بین کا آپشن تو ہے، تو ہیڈ بین گوئنگ از دا کریکٹ آپشن. امارا ہیڈ بین گوئنگ ٹو دیٹ کالج فار دا لاسٹ 10 ایئر. سو کریکٹ آپشن از ڈی. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے لاسٹ 10 ایئر سے خود ہی معلوم کیا. MCQs 18 عمر ڈیش ٹو بی اے ڈاکٹر. عمر وانٹنگ یہ غلط ہے. عمر از وانٹنگ یہ بھی غلط ہے. عمر وانٹس. سو کریکٹ آپشن از سی. عمر وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر. کیونکہ وانٹس یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ناؤن پلورل ناؤن کے ساتھ یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. سو کریکٹ آپشن از وانٹس. MCQ 19 آل اسٹوڈنٹس ڈیش اوبے دا اسکول ریگولیشن. سو یہ ہمارے پاس جو ماڈل ورب ہے اس کے ریلیٹڈ ہے. تو یہ جملہ ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ تمام اسٹوڈنٹس کو اسکول کی اور ریگولیشن فالو کرنا چاہیے. اب کرنا چاہیے کے لیے جو ماڈل ورب ہم استعمال کرتے ہیں وہ مسٹ ہے. لہٰذا کریکٹ آپشن از مسٹ. آل اسٹوڈنٹس مسٹ اوبے دا اسکول ریگولیشن. MCQs 20 ایٹس ٹائم وی ڈیش لیو. سو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہمیں نکلنا چاہیے. اب چاہیے کے لیے ہم شوڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا کریکٹ آپشن از ایس ٹائم وی شوڈ لیو. سو کریکٹ آپشن از اے وی شوڈ لیو. اچھا، تو یہ ہمارے پاس انگلش کی 20 MCQs. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اور آپ لوگ اس سے استفادہ اٹھاتے ہو تو ہمارے لیے بھی ایک چھوٹی گزارش پوری کری، اینڈ دیٹ از لائک اینڈ سبسکرائب رمضان بایولوجی. So wish you best of luck for your upcoming exams. See you next time. Wassalam.